ہوسٹ زہیب عتیق خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سابق آئی جی سندھ اور بہترین تاریخی کارکردگی کے حامل پولیس افسر راجہ رفعت مختار کے تبادلے نے مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے سائیں سرکار کی خواہشات کی تکمیل اور تمام تر احکامات کی بجاوری کے وعدے پر سندھ پولیس کی کمان حاصل کرنے والے مبینہ دیانتدار آئی جی سندھ غلام نبی میمن سابقہ آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار کی 8 ماہ کی قلیل عرصے کی کارکردگی میرٹ پر عوام کو فراہمی انصاف اور مکمل ناکام نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی نوازشیں اور آشیرواد سے تاحال آئی جی سندھ کی کرسی پر براجمان غلام نبی میمن کے تبادلے کے لیے سندھ کے اہم وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت بھی میدان میں آ گئے، جبکہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے متوقع تبادلے کو رکوانے کے لیے سائیں سرکار کا دامن سختی کے ساتھ تھام لیا اور اپنی تعیناتی میں اضافے کے لیے کراچی کے تینوں زونز کے ڈی آئی جیز اور اہم اعلیٰ پولیس افسران کو نوازتے ہوئے تاریخی اسناد اور 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کر کے سندھ بھر کے سنگین جرائم کے خلاف انتہائی فعال رہ کر پولیس افسران اور اہلکاروں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اور اطلاعات کے مطابق حالیہ الیکشن میں سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پراسرار اور نمایاں کامیابی کے بعد ایک بار پھر سید مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ نامزد کیا گیا۔ اس دوران راجہ رفعت مختار بطور آئی جی سندھ اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق راجہ رفعت مختار نے اپنی تعیناتی کے دوران ثابت کیا کہ اگر کوئی پولیس افسر دیانتداری سے کام کرنا چاہے تو وہ اکیلا ہی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق راجہ رفعت مختار نے 8 ماہ کی قلیل مدت 3 سال بعد آئی جی سندھ رہنے والے پولیس افسران سے نہ صرف زیادہ کام کیا بلکہ سندھ اور سندھ کے عوام کو بروقت فراہمی انصاف کے لیے نمایاں کردار بھی ادا کیا، اور آج بھی سندھ پولیس کے افسران اور اہلکاران و سندھ کے عوام انہیں ایک مسیحا سمجھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بدقسمتی سے اعلیٰ پولیس افسران نے راجہ رفعت مختار سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ ابتدائی طور پر راجہ رفعت مختار نے آئی جی سندھ کا چارج سنبھالتے ہی جن پولیس افسران پر بھروسہ کیا اور ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، وہ سارے مشورے افسران نے راجہ رفعت مختار کی سادگی اور شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مالی مفادات میں استعمال کیے۔ جب راجہ رفعت مختار نے محسوس کیا کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے تو انہوں نے خود اپنے طور پر فیصلے لینے شروع کر دیے اور بہتر سے بہتر افسران کو تعینات کر دیا گیا، مگر دوست نما دشمن افسران نے بھی بھرپور کوشش کی کہ راجہ رفعت مختار کو کس طرح ناکام کیا جائے۔ راجہ رفعت مختار عوام کے ساتھ ساتھ پولیس کے چھوٹے رینکس کے افسران یا ملازمین کے لیے بھی ہمیشہ منصفانہ کردار ادا کرتے رہے۔ تاریخی کارکردگی کے باوجود سائیں سرکار نے ذاتی اناد اور مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پسندیدہ پولیس افسر غلام نبی میمن کو سخت مہاد آرائیں اور جدوجہد کے بعد آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا۔ غلام نبی میمن ماضی میں اچھی اور میرٹ پر بہترین کارکردگی کے حامل پولیس افسران میں شمار کیے جاتے تھے، تاہم آئی جی سندھ کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی انہیں میرٹ کو نظر انداز کر کے سیاسی فیصلے کرنے پڑے۔ انہوں نے سیاسی طاقتوں کے مفادات اور احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی اعلیٰ پولیس افسر کو منفی کارکردگی کے باوجود تبدیل نہیں کیا، جس کے باعث شہر قائد کا امن و امان سنگین جرائم کے سدباب میں پولیس کو مکمل ناکامی کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسی دوران سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے امن و امان کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور ناقص کارکردگی کے حامل چند ایس ایچ اوز کو بھی معطل بھی کیا، تاہم شدید سیاسی دباؤ کے ذریعے انہیں ایسے عوامل اور فیصلوں سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کراچی سمیت سندھ بھر میں پولیس کی مسلسل متاثر ہونے والی ساکھ اور کارکردگی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم ترین اور طاقتور شخصیت کو اعتماد میں لیتے ہوئے تمام در زمینی حقائق سے آگاہ کیا اور بتایا کہ سندھ پولیس کی ناقص کارکردگی اور امن و امان بحال کرنے میں ناکامی سے سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے، جس کے فوری بعد موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے فوری تبادلے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور انہوں نے بھی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بچانے کے لیے اہم سیاسی حلقوں سے مدد طلب کر لی ہے، جبکہ اس محاذ آرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ کے 2 صوبائی وزراء آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وزارت اعلیٰ کے اصول کے لیے انتہائی فعال نظر آتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیاسی
बेसाखियों पर आईजी सिंध का ओहदा हासिल करने वाले गुलाम नबी मेमन अपनी माजी की बेहतरीन कारकर्दगी और शोहरत को भी दांव पर लगा चुके हैं। ताहम उन्होंने अपनी पुरसाइश कुर्सी बचाने के तमाम तर जमीनी हकाइक से आगाह किया और बताया कि सिंध पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और अमन अमान बहाल करने में नाकामी से सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी साख को भी शदीद नुकसान हो रहा है, जिसके फौरी बाद मौजूदा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के फौरी तबादले का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस फैसले से मुतमईन नहीं है और उन्होंने भी आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को बचाने के लिए अहम सियासी हलकों से मदद तलब कर ली है, जबकि इस महाजराई का फायदा उठाते हुए सिंध के दो सूबाई गुजरा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की तब्दीली के साथ साथ वज़ारत आला के उसूल के लिए इंतहाई फाल नजर आते हैं। ज़राए के मुताबिक सियासी बेसाखियों पर आईजी सिंध का ओहदा हासिल करने वाले गुलाम नबी मेमन अपनी माजी की बेहतरीन कारकर्दगी और शोहरत को भी दांव पर लगा चुके हैं। ताहम उन्होंने भी अपनी पुरसाइश कुर्सी बचाने के लिए आला पुलिस अफसरान की हिमायत हासिल करने के लिए मनफी कारकर्दगी और संगीन इल्जामात के बावजूद उन्हें नवाजने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से कराची के तीनों जोनल डीआईजी और शहर भर के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ऑपरेशंस और एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस को तारीफी इसनाद और एक माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का पुरस्कार फैसला भी इसी सिलसिले की इंतहाई कड़ी बताई जाती है। अब देखना यह है कि क्या आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर उन्हें जबरी या प्यार और मोहब्बत के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। जी।